کہ میکسیمم ایمفیسائز کر دیا اس پہ. اسی طرح حریص پر میکسیمم ایمفیسائز کیا کہ تو تڑپتا ہی رہتا ہے، ان کی بہتری چاہتا ہے، تو ان کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو گیت گانے والوں رحمت تو بنو. میں نے ابھی جو آپ کو ملیں گے ابھی گفٹ جو ہم نے آپ کی نظر پیش کرنے ہیں اس پہ لکھا ہی ہے سرکار کے دن کی نسبت سے، رحمت للعالمین کے دن کی نسبت سے، رحمت للعالمین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، رحمت للعالمین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں. اور جب تک آپ نہیں بنیں گے ہمارے معاشرے کا سسکیاں لینا اور سسکنا جاری رہے گا. برداشت کرنا سیکھیں. یہ عظیم ہونے کے لیے عظیم نسخہ ہے. دنیا میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں صبر سے سب کو گزرنا پڑا ہے. صبر تمام خوبیوں میں اعظم ترین اول ترین خوبی ہے. اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائے، آج جو دنیا باہر کی ہے وہ جو کامیاب ہیں تو کیوں ہیں؟ ان میں پیشنس ہے، صبر ہے. وہ کیوں کو بلیو کرتے ہیں، انہوں نے کیوں کو قائم کر لیا ہے، قطار لگا رہی ہے، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اور ہمیں یہ بات بہت پہلے مالک نے کہی کہ تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیرے نزدیک یا تیرے لیے تیرا دوسرا بھائی کی ضرورت تیری ذات کی ضرورت سے فوقیت نہ حاصل کرے. تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا تیرے لیے صاحب فوقیت نہ ہو جائے. اور اس بات کو وہ عظیم لوگ جانتے تھے جو موتا میں شہید ہوئے. 11 آدمی شہید ہوئے موتا میں. پانی جب اس کی طرف چلا تو آواز آئی پانی. انہوں نے کہا پہلے میرے اس بھائی کا حق. 11 آدمی شہید ہوئے، عظیم اصحابی، عظیم لوگ، کملی والے کے ساتھی، کملی والے کے جلو میں رہنے والے، کملی والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والے. کیا عظیم لوگ تھے. 11 آدمی وہ شہید ہوئے صرف دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینے کی وجہ سے. کم از کم ہم یہی علم سیکھ لیں کہ دوسرے کو اپنے آپ پر فوقیت دینا شروع کر دیں. آپ کی ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی دفتروں کی پروموشن کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی جو فائلوں کے پیچھے پیسے لگاتے ہیں اور دوڑتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. یار میری باری پہ میرا کام ہوگا. بھاگنا ختم ہو جائے گا، اضطراب ختم ہو جائے گا. کچھ تو ایسا کریں. آپ کو میں جو چاہتا ہوں آپ سے، اس وقت تو میرے مخاطب آپ 350 آدمی ہوں گے، مگر جب آدمی خطاب کرتا ہے تو چند نفوس اس کے مخاطب نہیں ہوتے، پورا معاشرہ اس کا مخاطب ہوتا ہے، پوری امت اس کی مخاطب ہوتی ہے. میں جو آپ لوگوں سے یہ بات چاہتا ہوں نا، وہ یہ چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے رویے پہ توجہ دیں اور رویہ بدلیں. جب تک رویہ نہیں بدلیں گے بات نہیں بنے گی. اب ایک چھوٹی سی بات ہے سخت، مگر کرنی پڑے گی. بعض کا سخت باتیں بھی کہنی پڑتی ہیں. ممکن ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی ہو جائے. ہم سب عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں کہ ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کلیم رکھتے ہیں. شکلیں بھی ویسی بنا لیتے ہیں، ٹوپیاں بھی پہن لیتے ہیں، داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، لباس کے طور طریقے بھی کر لیتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ عشق مصطفیٰ میں پھنسا ہوا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے. مگر کبھی غور کیا پوری سنجیدگی سے، پورے ادراک کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ کہ جن سے آپ کو اصلاً محبت ہے وہ آپ کے بیوی بچے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے خوراک، لباس، رہائش، آسائش، تعلیم، علاج،
کے لیے اگر آپ کو حرام ذرائع بھی استعمال کرنا پڑے اور اپنی عاقبت داؤ پہ لگانی پڑے، اپنے آپ کو جیل کی نظر کرنا بھی پڑے، تو آپ کر گزرتے ہیں ان کے سب کچھ کے لیے۔ اور کبھی آپ نے گھر جا کے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ کسی نے کبھی کہا آج تک؟ کسی نے کلیم کیا گھر والوں سے؟ کہا جا کے مجھے تم سے بہت محبت ہے؟ آپ کا رویہ انہیں بتا رہا ہے کہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے۔ آپ سب کچھ قربان کیے دے رہے ہیں ان پہ، اپنی عاقبت تک آپ قربان کر رہے ہیں، اور جہاں نام مصطفیٰ کی بات ہے وہاں صرف زبانی کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ قبول کریں گے اسے؟ یہ قبول نہیں ہونے والا۔ ہمیں محبت مصطفیٰ اپنے رویے میں ڈھالنی ہے۔ مجھے دیکھ کے کہے کوئی کہ یہ محمد کا غلام ہے، اور اگر مجھے اپنا تعارف کرانا پڑے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔ ہمیں اس جھوٹ سے نکل جانا ہے۔ ہمیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ پکارے، لوگ پکاریں، سرکار پکاریں کہ یہ میرا ہے، تب ہیں ہم عاشق مصطفیٰ۔ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، رگ رگ میں، گفتگو میں، معاملات میں، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، نوکریوں میں، کاروبار میں، اپنے ملک کے لیے ہمارا رویہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہو۔ ادھر تو ہم جا ہی نہیں رہے، کون جائے گا ادھر؟ میں اب آپ کو ایسی باتیں بات کا مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر میں بہت مجبور ہوں، میں رہ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے میں، ہندوستان پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، عرب میں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو جلسے ہوتے ہی نہیں۔ ہمارے پورا معاشرہ بر صغیر کا، سب کانٹیننٹ کا، ساری محافل بعد از نماز عشاء، ساری محافل بعد از نماز عشاء، جلسہ ہو، دستار فضیلت ہو، نعت خوانی ہو، نعت گوئی ہو، قوالی ہو، میلاد ہو، سب بعد از نماز عشاء۔ اور بنیادی طور پہ بعد از نماز عشاء کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مخالفت، طریقہ رسول کی سریعاً مخالفت۔ کوئی عالم، کوئی ہسٹورین، کوئی سکالر اگر یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد خطاب کیا ہو، درس دیا ہو، کہیں کسی جگہ جلسہ کیا ہو، تو مجھے جو مرضی سزا دے۔ تو سنت کی مخالفت اور نام مصطفیٰ کیسے چلے گا؟ ادھر ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اور رویے سنجیدگی سے بدلے جاتے ہیں۔ جذباتی طور پہ باتیں کرنے والے، باتیں سننے والوں نے کبھی زندگی میں رویے نہیں بدلے۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، اپنے طور پہ ہم میاں مٹھو بنے رہیں گے اور دنیا میں ہماری تذلیل جاری رہے گی۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، پنجابی کی مثال ہے، جڑے اتھے پیڑے لاہور بھی پیڑے۔ تو جن کی یہاں تذلیل ہوگی آگے بھی انہی کی تذلیل ہوگی، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ دنیا دو ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے سب ایک دنیا ہے۔ وہ تو ہمہ وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ دو دنیایں نہیں ہیں اس کی، دو